پہلا کام، اگر کوئی تاجر بندہ بیٹے کو 30 کلو سیب ریڑھی پہ ڈال کے دیتا ہے، شام کو حساب لے گا کہ نہیں؟ 300 روپے کلو بیچنے ہیں، اگر تو اپنی کو محبت دکھا کے ہاتھ دکھا لے 350 پہ قائل کر کے بیچ دے، تیری مرضی، لیکن 300 کے حساب سے 30 کلو کا ریٹ مجھے پورا چاہیے، گن کے لیتا ہے۔ جس بچے کو صبح چھوڑ گئے ہو، شام کو کبھی اس سے حساب لیا کہ آج تو نے کتنا پڑھا؟ مجھے بھی دے۔ اگر ابا لینا شروع کر دے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ بھی جنت میں جب حکم ہوگا نا، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، چل چل، یہ جنت ہے۔ جنت کے 100 درجے ایک اعتبار سے، 2 درجے ایک اعتبار سے، جنتان ایک اعتبار سے، لیکن حافظ کے لیے رب نے جنت میں 6236 گریڈ رکھے ہیں۔ ایتھے وڈے تو وڈا آفیسر 22ویں گریڈ دا، آ بچے 6236 گریڈ۔ ایک گریڈ مصطفیٰ نے کہا، ایک صحابی نے بات کی، نیکی کیا ہے، درجہ کیا ہے؟ درجہ عربی میں گریڈ کو کہتے ہیں، سٹیپ کو کہتے ہیں۔ اس نے اپنے انداز میں کہا تو حضور نے کہا نہیں، یہ تیری اماں کے گھر کو جو چڑھتی ہوئی سیڑھی ہے نا، یہ اس کا درجہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ہاں ہے۔ زمین سے آسمان کی بلندی ایک درجہ، ایک نیکی۔ جنت میں 6236 کتاب اللہ کی آیت، ہر آیت کے ساتھ بڑھتا ہوا سٹیپ، اقرا ورتقی، پڑھ اور چڑھ۔ ابا جی آپ بھی ساتھ چڑھ سکتے ہیں، اور نہیں تو کوئی 100 کا درجہ تو چڑھو ہی نا، کوئی آخری پارا یاد کر کے، کوئی سورتاں بچوں سے لے کے، کوئی قل ہو اللہ لے لیں، کوئی انا اعطیناک الکوثر لے لیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق لے لیں، قل یا ایھا الکافرون لے لیں، ان سے ذرا سیکھ لیں۔ ایلاف قریش، بیٹا آتے آتے سائیکل پہ، بائک پہ، یہ مجھے آج پڑھانا، میں پھر سناؤں، یہ بھی درجے ہیں۔ اگر نہ بھی ہوئے تو تیرے لانے لے جانے کی محنت اللہ دنیا میں بھی دے گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بیس اور ایکو ختم کر دیں، ساری آواز کھولیں تاکہ سمجھ آ سکے بات۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اگر چاند اور ستارے زمیں پہ دیکھنے ہوں تو ہمارے یہ پیارے پیارے جگر گوشے، جنہیں دیگر بچوں کی طرح ماؤں نے جنم دیا ہے، والدین نے ان کے منہ میں لقمے دیے ہیں، پیدا رب نے کیا ہے، پالا اللہ کی توفیق کے ساتھ گھر والوں نے ہے، اور سنبھالا مدرسے والوں نے۔ کردار بتا دیتا ہے کہ بچہ تربیت میں رہا ہے یا صرف پالا گیا ہے۔ الحمدللہ جب دنیا گالیاں دے رہی ہوتی ہے تب ہمارے بچے سورتیں سنا رہے ہوتے ہیں، کتاب اللہ کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں علم بڑا ہے اور بڑا کثرت کے ساتھ ہے، جہاں پتہ کر لیں پورے دیپال پور میں علم ہی علم ہے۔ آلو کو کاشت کرنا علم کی بات نہیں، اس کا بیج لینا، بیماریوں سے بچانا علم ہے۔ مٹی کے ساتھ مٹی ہونا، محنت کرنا، یہ کوئی تھوڑی محنت نہیں ہے۔ مگر ساری زندگی شکوہ رہا ہے کہ ہمارے آلو کا ریٹ نہیں لگا، کھیت سے کھلیان سے ریٹ نہیں لگا، مڈل مین آتا ہے آ کر کے ریٹ لگا کے وقت لے کے کچھ کما جاتا ہے، جتنے میں میری 3 من کی بوری نکلتی ہے اتنے میں لوگوں کا بعد میں کلو بکتا ہے۔ ہمیں یہ شکوہ نہیں ہے۔
ہمارے بچوں کا ریٹ یہ ہے کہ دنیا ڈی گریڈ کرتی ہے کہ پہنچنے والے چاند پہ پہنچ گئے ہیں، پہنچنے والے چاند پہ پہنچ گئے ہیں، تے تسی ایتھے 50 بچیاں نو بہا کے 2 ٹیچراں نو بہا کے تے مسلیاں تے ہلی جاندے ہو۔ تیری جگت اچھی ہے، تیرا مذاق اچھا ہے، لوگوں نے ہنس لیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے پچھلی صدی کے آخری 3 اشرے اور اس صدی کا تیسرا اشرہ اپنی انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میرے وطن میں ابھی تک کوئی بندہ ایسا نظر نہیں آیا جو چاند پہ جانے کا کہتا تھا اور گیا ہو، کوئی ہو تو ملوا دیجئے۔ وہ وایا فزکس گیا ہو، اس نے کیمسٹری میں دھوم مچائی ہو اور کیمیکلز کا آپس میں باہمی تناسب، اعتدال، توازن سب دیکھا ہو، اس نے بایو، میڈیکل، فزیکلی ہر اعتبار سے جو کچھ مرضی پڑھا ہو، میتھ کے اعداد و شمار میں، الجبرے کی کسروں میں، اور اس نے جیومیٹری کے تمام اینگل سے 360 اینگل سے آ کر کے کسی جگہ مجھے چاند پہ قدم رکھ کے پاکستان سے دیا ہو تو ایک حوالہ دیجئے، میں اپنے وطن کی مٹی اور ہر محلے کی گلی میں موجود مسجد کے اندر اگر شعبہ ناظرہ ہے یا شعبہ حفظ ہے، بیٹھا چٹائی پہ ہوگا، چٹائی نشین ہوگا، رابطہ میرے ٹیچر نے اس کا عرش بری سے نہ کروا رکھا ہو تو مجھے پکڑیے گا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آلو کا ریٹ نہیں لگا، گاجر سستی ہو گئی ہے، مولی سستی ہے، گونگلو سستا ہے، فلاں چیز کا ریٹ نہیں لگا۔ جائیے، جب آپ نے ہمارا ریٹ نہیں لگایا تو ریٹ اوپر لگتے ہیں، بنتے بھی اوپر ہیں، لگتے بھی اوپر ہیں۔ یہاں دنیا نے ریٹ لگایا ہے کہ مہندی کی رات ایک رقاصہ لے آؤ۔ میں دوسرا لفظ نہیں بولتا جس سے انہیں بھی برا لگتا ہے اور آپ کو بھی شاید برا لگے۔ رقاصہ لے آئیں، گلوکارہ لے آئیں، وہ ایک ٹھمکا لگائے تو 5000 کا نوٹ بابا جی کی جیب سے ہاتھ سے دتھیاں بکھرنے لگے، بلے بلے ہونے لگے۔ آپ کو پتا ہے ایک جگہ نا قرآن مجید پڑھا جا رہا، ہم ایک قاری صاحب کو لے کے گئے، انہوں نے سورۃ التین نا شروع کی اور 3 4 5 مرتبہ پیچھے سے ہٹ کے دوبارہ نئے سرے سے پڑھی، لہجات بدلے، اس کے اندر جو ایک علمی فن تھا اسے پیش کیا، تو ساتھ میں بیٹھا ایک جج جس نے ججمنٹ کرنی تھی، مجھے کہنے لگا یار جی ایڈا ہی بھول دے سی تو کوئی بندہ ہور لے آندے ہو جی، یہ پھر پیچھے کوشش کرتا ہے پڑھن دی، انہوں بھول جاندہ ہے، پھر وتین شروع کر لیں جی۔ سر جی ادرک دا سواد سنیا سی بہت ہوندا ہے، ادرک دا سواد بڑا ہوندا ہے، لیکن جان دا ہوئے جنہوں پتا ہوئے ادراک کی ہے۔ تو کیا جانے میرے ان بچوں کا ریٹ کیا ہے؟ تو نے رکھا 3000 6000 8 10,000 15 20 بڑی چھلانگ لگائی، دنیا میں دھوم مچی 25,000۔ تجھے اس کے صرف ابو کا ریٹ بتاؤں، حفظ کرنے والے کا ریٹ بعد میں ہے، گریڈ بعد میں ہے، مجھے آج لمبی باتیں نہیں کرنی۔ یہ جس ترلے سے مانگ رہے تھے نا مجھے اچھا نہیں لگا بھائی، کیوں؟ عشر کس لیے؟ زکوٰۃ کیوں؟ تحفے مر گئے ہیں، ہدیے مر گئے ہیں، فرشتے زمین پہ نظر آئیں، آسمان کے فرشتے ناز کریں، دنیا کے بہترین ڈگری ہولڈر، ہم نے تمہیں اس علاقے میں جن بچوں کو مٹی میں کوئی مٹی نہیں جانتا تھا اعزاز کے ساتھ دیے ہیں، اور آپ مانگتے پھرے کیوں؟ یہ ان کنجریوں سے بھی گئے گزرے ہیں جن پہ آپ 5000 کا نوٹ اور دتھیاں بنا کر کے پھینکتے ہیں۔ کیا ویلیو دی آپ نے کتاب اللہ کو؟ لگائیے گا کسی پہ زکوٰۃ، لگائیے گا کسی پہ عشر۔
सर जी अपने पाकीज़ा माल में से दाएं से दीजिए, बाएं को पता ना हो, कभी यूं भी दीजिए कि गिना ना हो, गिना ना हो। वो रब जो है ना, रब, सर जी रब नाल न्योंदरा ही पा छड़ो, डालते हो ना न्योंदरा, देते हो ना। कापी पकड़ के बैठा है एक, इधर बैठे हैं दो, दिया है कि नहीं दिया लिखेगा, इसने दिया है नोट करो। आज न्योंदरा दिया है 5000, कोई बढ़ा के देंदे हो या उन्ना ही देंदे हो, हैं? दस्यो जरा। तेरा रब कहता है मैं दूंगा 7 से 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना और अनगिनत बेहिसाब। देने वाले की अदा, कैफ, नीयत, सोच, फिक्र, पाकीज़गी, तकवा, लल्लहियत और उसका जितना इखलास गहरा होगा, जितना गूढ़ा होएगा संगड़ा, मैं ओना मिठा पा के ना मोड़ा ते रब ना की रब मोड़न लगा जी। आओ, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, टाइम पे इंशाल्लाह आप लोगों को माइक वापस करना चाहता हूं। बात घंटा भी वही है, आधे घंटे में सिर्फ इन बच्चों को आसमान से चुना गया है, वगरना इदा देना तो बहुते बहुते सोने पता नहीं कितने फिर देना। मुझे दुनिया कहती है जी फलां का बच्चा बड़ा, मैंने जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे पास होती थी कभी 86 गाड़ी, बड़े सारे उलमा ने कहना तेरे स्टेटस की गड्डी नहीं प्रोफैसर, लोगों को एडे एडे सोहने मॉडल। मैं क्या मैं की कराऊं, मेरे लिए कादा सोना जेड़ा मेरा नहीं। मेरे नजर में खूबसूरत वो है जो रब ने मुझे दिया है और कहा है कि ये तेरा है। कुल कायनात घूमे फिरे, जिसे अर्शों से रब चुन के इंतखाब करके किसी अपने घर में भेज दे, मां बाप को भेजने की तौफीक दे दे, निगरान बना दे। आप कह रहे थे ना जी छोड़ के जाते हैं, आइए मैं बताता हूं। मेरे पास एक क्लास में अगर 50 बच्ची हैं, हर बच्ची को लाने वाला या भाई होता है या बाप होता है या कोई अजीज है। फ्रंट पे बाइक पे कौन बैठता है? अब्बा बूढ़ा। गर्मी वो देखे, सर्दी वो देखे, धुंध वो देखे, लू वो देखे, बाहर धूप में वो खड़ा हो, 8 घंटे वो ड्यूटी दे। बेटी अंदर पंखे में एयर कूलर में बैठे, लेकिन जब कॉन्वोकेशन होती है बाप को कोई अंदर भी नहीं आने देता। ऊपर चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है, बाप को कोई अंदर नहीं आने देता। बेटी को डिग्री दे दी गई, अब्बे को क्यों नहीं मिली? अब्बे ने एडमिशन नहीं लिया था। आओ इन बच्चों को छोड़ने वालों, आज आप भी साथ एडमिशन ले लें। करना क्या है? पहला काम, अगर कोई ताजिर बंदा बेटे को 30 किलो सेब रेडी पे डाल के देता है, शाम को हिसाब लेगा कि नहीं? 300 रुपए किलो बेचने हैं। अगर तू अपनी को मोहब्बत दिखा के हाथ दिखा ले, 350 पे कायल करके बेच दे, तेरी मर्जी, लेकिन 300 के हिसाब से 30 किलो का रेट मुझे पूरा चाहिए, गिन के लेता है। जिस बच्चे को सुबह छोड़ गए हो, शाम को कभी उससे हिसाब लिया कि आज तूने कितना पढ़ा? मुझे भी दे। अगर अब्बा लेना शुरू कर दे तो मैं गारंटी से कहता हूं, ये भी जन्नत में जब हुक्म होगा ना, इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, चल चल, ये जन्नत है। जन्नत के 100 दर्जे एक एतबार से, 2 दर्जे एक एतबार से, जन्नतान एक एतबार से, लेकिन हाफिज के लिए रब ने जन्नत में 6236 ग्रेड रखे हैं। इतने वड्डे तो वड्डा ऑफिसर 22वें ग्रेड का, आ बच्चे 6236 ग्रेड। एक ग्रेड मुस्तफा ने कहा, एक सहाबी ने बात की, नेकी क्या है, दराजा क्या है? दराजा अरबी में ग्रेड को कहते हैं, स्टेप को कहते हैं। उसने अपने अंदाज में कहा तो हुजूर ने कहा, नहीं, ये तेरी अम्मा के घर को जो चढ़ती हुई सीढ़ी है ना, ये उसका दराजा नहीं है, ये अल्लाह के यहां है। जमीन से आसमान की बुलंदी एक दराजा, एक नेकी। जन्नत में 6236 किताबुल्लाह की आयत, हर आयत के साथ बढ़ता हुआ स्टेप, इकरा वर्तके, पढ़ और चढ़। अब्बा जी आप भी साथ चढ़ सकते हैं,
اور نہیں تو کوئی 100 درجہ تے چڑھو ہی نا، کوئی آخری پارا یاد کر کے، کوئی سورتاں بچوں سے لے کے، کوئی قل ہو اللہ لے لیں، کوئی انا اعطیناک الکوثر لے لیں، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق لے لیں، قل یا ایھا الکافرون لے لیں، ان سے ذرا سیکھ لیں لإیلاف قریش۔ بیٹا آتے آتے سائیکل پہ، بائک پہ یہ مجھے آج پڑھانا، میں پھر سناؤں، یہ بھی درجے ہیں۔ اگر نہ بھی ہوئے تو تیرے لانے لے جانے کی محنت اللہ دنیا میں بھی دے گا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابو سیالکوٹ سے گجرانوالا، بڑے اہتمام سے پڑھتے پڑھاتے رہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر کو تو میں نے اپنی زندگی میں لائیو نہیں دیکھا، 2 بار جانے کی کوشش کی، ملاقات نہیں ہوئی، ہم کسی اور سائٹ پہ تھے۔ ہمارے گھر میں پتہ تب چلا جب دھماکہ ہوا۔ سر جی سنیے گا، جس بیٹے کی ڈیوٹی دی تھی رب نے گجرانوالا سے اٹھا کے، باپ کو پتہ ہی نہیں خمیر کہاں سے لیا ہے، یہاں پر لاہور میں زخمی، علاج ریاض میں، موت وہاں پر، جنازہ مسجد نبوی میں، اور دفن تدفین بقی میں۔ اسی پہ رکیے۔ جس ابو جی نے اس بچے کو، جس کا خمیر رب نے مدینہ بقی سے اٹھایا تھا، سیالکوٹ میں گود میں دیا تھا، اور باپ نے قدر کی تھی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب ابو جی کی طرف آئیے۔ ہر سال ریاض جاتے ہیں، ڈاکٹر فضل الہی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، اللہ اکبر۔ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہیں رہ جاؤں جہاں میرا بیٹا احسان الہی ظہیر۔ ٹکٹ ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جا کر کے پھر کہتے ہیں پتر اج جان نو دل نہیں کرن دیا، فلائٹ کینسل کرا دو۔ ٹکٹ کینسل ہوتا ہے، واپس آتے ہیں، اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، خواہش تھی کہ جنازہ مسجد نبوی میں ہو جائے تو کہتے پتر نل دفن ہو جائے۔ باپ کہتے ہیں، اور آپ ڈاکٹر صاحب کا مزاج سمجھتے ہیں کہ کتنا مستغنی مزاج ہے، مگر قرآن کی قدر اور ویلیو، آلو کا ریٹ لگانے والوں، ریٹ یوں لگتے ہیں۔ عرش بری سے زمین پہ رابطے رکھی، عرش بری زمین پہ ریٹ لگواتا ہے۔ کہتے والد صاحب وفات پا گئے، اور ان کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ جہاں بندہ فوت ہوتا ہے وہیں تدفین کرتے ہیں، قانون یہ ہے مملکہ کا۔ اتنے میں ایک میری شاگرد شہزادی کا فون آتا ہے، سر کیسے ہیں؟ بات چیت ہوئی، اپنے آپ کو ضبط میں رکھا۔ عرب لوگوں کی عادت ہے، آخر میں پوچھتے ہیں ایو خدمہ اخرى، میرے لائق کوئی اور خدمت؟ بیٹی نے پوچھ لیا، میں نے کہا اس بندے نے آج تک کسی کو خدمت بتائی تو نہیں، لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آج بنتا ہے۔ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، یہ کیفیت ہے، فوت ہو چکے۔ کہا شیخ آپ فون رکھیں، واپسی آپ کو کال آتی ہے۔ اتنے میں فلائٹ کا بندوبست، ایئر ایمبولینس، مدینے اتری، پورے مدینے کے قرب و جوار میں دھوم مچی کہ احسان الہی ظہیر کے والد کا جنازہ مغرب کے بعد مسجد نبوی میں ہے، پوری مدینہ یونیورسٹی وہاں۔ بقی میں تدفین کے لیے بڑھ رہے ہیں، ساتھ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری، رائٹر ہیں رحیق المختوم کے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا عثمان کے قدموں میں، اور خدمت گزار باپ اپنے بیٹے کے قدموں میں، یوں لگتا تھا جیسے احسان الہی ظہیر کو سوتے ہوئے بھی کندھوں پہ اٹھایا ہوا۔ یہ خدمت نتیجہ کیا دیں گی؟ قیامت کا دن ہوگا۔ ان بھاگ دوڑ کرنے والے، نگرانی کرنے والے، اور اس میں صرف ماں باپ نہیں ہیں، آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں 3 والد، چوتھے آدم علیہ السلام بھی ایڈ کر لیں۔ یہ استاذ بھی اسی تاج پہنائے جانے والوں، دنیا میں تو آپ بچوں کو انعام دے دیتے ہیں، جو ٹیچر کا انعام ہے کھا جاتے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر میرے ہاتھ میں ہونا یہ ادارے، اور رب نے دیا ہو، میں بچے کو ڈگری بعد میں دوں، استاذ کو عزت احترام پروٹوکول، کوئی بہترین سے بہترین دنیا کا مکان جو میں دے سکتا ہوں وہ پہلے دوں، اس کی فکریں ختم۔ اور اگر ہو سکے تو میں یہ تقریب بھی بیت اللہ میں رکھواؤں، جہاں کی یہ مسجدیں ہیں، جہاں کی یہ بیٹیاں ہیں، وہ ام القرآن ہے۔
لیکن کیا کروں، بے قدروں کے ہاتھ میں رل گئے ہیں یہ حفظ والے بچے، عشر مانگتے پھرتے ہیں۔ زکوٰۃ دیجئے گا، ہمیں یاد رکھیے گا، رب نے ویلیو ڈالی، قیامت کا دن ہے، جو تاج ملے گا نا، تاج، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک رومال، ایک ٹوپی، تاج، اس پہ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کے یہاں 5 منٹ لینے ہیں۔ جو بچے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے فزکس پڑھ رکھی ہے، نظام شمسی، سورج کا ایک خاندان ہے، 1 سیکنڈ میں 600 میل کی رفتار کے ساتھ سورج اور اس کا پورا خاندان دوڑ رہا ہے، 1 سیکنڈ میں 600 میل، طاقت کا خزانہ بھرا ہوا، اور اگر چڑھ جائے سورج، روئے زمین کے اندھیرے ختم، 7 نہیں 8 نہیں 9 لوگوں کو لے کے چل رہا ہے، 27 اپنے چاند ساتھ چلا رہا ہے، اور ڈیلی پوری دنیا کی چھتوں کو جو ہے وہ پاور دیتا ہے، بجلی دیتا ہے۔ تیرے میرا لوں لوں، ایک اقبال سولر پینل، جلد سولر پینل، کل کائنات، درختوں کے پتے سولر پینل، طاقت پاور زمین میں منتقل کر کے، زمین کو پھاڑ کر کے، درختوں کو لا کر کے پھل، کل کائنات رب اسی سورج سے دلوا رہا ہے۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جو ایک نگ لگا ہوگا نا باپ کے تاج میں، جو حافظ کا باپ ہے، والدین ہے، اس کے سامنے پورا نظام شمسی شرمندہ۔ اور یہ بھی تھوڑا سنیں، زمین ان سیاروں میں سے ہے جو بلندیوں سے 1 ذرہ نظر آتا ہے۔ اور زمین کتنی بڑی ہے؟ قرآن جو ہم نے بچوں کو پڑھایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کل کائنات کے اسلحے اکٹھے کر لو، پاور لے آؤ، بارود لے آؤ، نکلنا چاہو میری زمین سے، کہیں سے آپ کو لوٹنا پڑے گا جی، آگے لاوا ہے، آگے سمندر ہے، آگے آگ ہے، آگے فلائٹیں نہیں جا رہی، بحری بیڑے نہیں جا رہے، طاقتیں اوپر کو بڑھو، لے جاؤ اپنے راکٹ جتنے لے کے، شٹلز لے جاؤ، کہیں نہ کہیں لڑکھڑاؤ گے، کہاں پہنچے ہو؟ چاند پہ۔ تو سنیے، اس زمین جیسی 1300 زمینیں اور اکیلے مارس نامی سیارے جس کو مریخ کہتے ہیں، جہاں دنیا جانے کی تیاری کر رہی ہے، میں نے بھی وہاں 5 پلاٹ بک کروائے، جنہوں نے کدی گوادر چ کرایا سی انہوں نے بتایا، میں نے چاند پہ، ہر چاند پہ ایک الگ انشاءاللہ قدم رکھ کے جانا ہے، زندگی رہی۔ 27 پلاٹ وہاں کی بکنگ، جناب آگے چلیے، 28 منزلیں، یہ چاند کی آپ نے گنوائی، 29 اور 30 کو دوبارہ پھر جو ہے وہ چڑھ گیا، اگلا مہینہ آ گیا شعبان سے رمضان۔ سر جی سنیے، 1300 زمینیں اکیلی مریخ میں داخل کی جا سکتی ہیں۔ ٹیشو دا ڈبا ویکھن ڈیا، سلم اینڈ سمارٹ ہے، تے ایدے تے بھی لکھیا ہے کہ 50 پلس ایدے وچ موجود نے، ایک ڈبے چ 50 تو زیادہ ٹیشو نے ویکھن ڈیا۔ 1300 زمینیں ایک مریخ کے ڈبے میں ڈال دی جائیں تو یہ ڈبا مریخ کا پھر بھی بڑا ہے۔ 1000 مارس، ہر مریخ کے پیٹ میں 1300 زمینیں، یہ اکیلے سورج کے پیٹ میں آ سکتے ہیں، سورج اتنا بڑا ہے، اور یہ ایک کائنات کا سورج ہے، ابھی ملٹی یونیورسز اور بھی کائناتیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، 1460 سال پہلے جو حکم اترا تھا ہم نے بچوں کو پڑھایا ہے، الحمدللہ یہ 4 کروڑ سورج، ہر سورج کے پیٹ میں 1000 مریخ، ہر مریخ کے پیٹ میں 1300 زمینیں مل جائیں، آ جڑا رات نو ترنگڑ ویندے نا دے درمیانی ستارے چ 4 کروڑ سورج داخل ہو سکتے ہیں، ابھی باقی کہکشائیں، باقی ملکی ویز، باقی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی گلیکسیز اور کائنات، یہ کتنی بڑی ہوگی؟ ایک نگ حافظ کے باپ کے تاج میں لگا ہوا، اس کے سامنے یہ ساری روشنی اور سسٹم شرمندہ ہوں گی، نظریں جھکی ہوئیں گی۔ ساڈا کی اکثر ہوندا نہیں، اپنے موٹر سائیکل دی لائٹ ویکھی دی ہے تے اگلے دی آوندی تے بہت ہی لگدی ہے، کی خیال لگدی کہ نہیں؟ پورا نظام شمسی نظریں جھکا کے کھڑا ہوگا، اور حافظ قرآن وہ کا باپ پوچھے گا، ماں یہ کی گل ہے، سانو پروٹوکول مل رہا ہے، تسی جمیا سی
ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ के ਵਿਖਾਇਆ है। उस्ताद जी तुसी भी आ जाओ, माँ बाप तुसी भी आ जाओ। इनके सामने जब बच्चे को जन्नत अलाट की जाएगी, पुत्रो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਦਿੱਤਿਆਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਬਾਵੇ, ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, मैंने जितनी मरतबा मरदमशुमारी हुई है ना तालीम के खाने में, जब पूछते थे तालीम क्या है, तो मैं कह देते था हाफिज कुरान। कहते जी कुछ और नहीं जे पढ़िया, कुछ और नहीं पढ़िया। मैं एक की अर्ज की थी, भाजी मैनू भी थोड़े जे दे दो मेरे जी, अल्लाह जज़ा दे, काफ़ी ना। अच्छा मुझे बताइए, आपने कुछ और नहीं पढ़ा? भले मैं उस वक्त PhD था, लेकिन एक ही बात की, MPhil था। नहीं यार मैं हिफज कीता है। कहते जी साढ़े कोल तो हिफज दा खाना ही कोई नहीं, हिफज दा खाना ही कोई नहीं। बेगम का पूछा वही लिखवाया, कहते वो भी नहीं पढ़ी। मैं क्या हिफज ही कीता, हिफज लिख दो, कहते खाना ही कोई नहीं। सर जी जिन्हां चीज़ां दे तुहाडे कोल खाने कोई नहीं ते वैल्यू कोई नहीं ना, खाओ आलू ते खाओ चिप्सां ते लाओ कैचअप, पूरी कैचअप च जिवें टमाटर कोई नहीं, इवें ही रहना है। अलहम्द से लेके वन्नास तलक दुनिया के सारे उलूम एक छोटे से जामिया में जो पढ़ाए जाएं, ये एक अलग मौजू है। जिंदगी रही तो कभी इस पे बात करेंगे। इस बच्चे को रब प्रोटोकॉल देकर के कहेंगे बेटा वालिदैन देखें, जमाना देखे, अला रूसिल शहाद इकरा वर्तके, नाले पढ़ नाले पहला पात नाले चढ़। सर जी वो मान कैसा होगा, वो तरान कैसा होगा, वो नाज कैसा होगा, वो नखरा कैसा होगा, वो बुलंदी कैसी होगी, वो रिफत कैसी होगी, वो उरूज कैसा होगा, वो देखने वाले देखेंगे। और जहां तेरी आखिरी आयत होगी ना, वहां पे तेरा स्टॉप होगा। याद रखिए अल्लाह के अर्श के नीचे जन्नतुल फिरदौस का 6236वें दर्जे पे आपका ये बच्चा, जिसे लोग चटाई नशी कहते हैं, ये होगा। ये बनाने वाले मुबारक, लाने वाले मुबारक, इंतजामात करने वाले मुबारक। आपको पता होना चाहिए मैं हिफज के बच्चों को कभी हाथ की मैल नहीं देता। मैं अपने बेहतरीन पॉकेट में से जो न्यू नोट हो वो निकाल के देता हूं। क्या ख्याल है, कदी दिता जे पुराना नोट दुल्हन नु? सारी दुनिया के दूल्हे इकट्ठे हो जाए, मेरा एक हाफिज इस कायनात का सबसे महंगा फरिश्ता, उनसे बालातर। इन इदारों को इज्जत दो, वोट को दो या ना दो, इन्हें नोट भी मैल वाला मत देना। फकर से दाएं हाथ से दो, बाएं को इल्म नहीं चले। फिर देखना क़यामत के दिन अल्लाह को दिया हुआ न्योंदरा कितने गुनाहों के वापस आता है। अकूल कौली हाज़ा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।